السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج لاہور میں عمران خان ڈے منایا گیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں کیا آلے دوالے بھی جتنے بھی شہر ہیں وہ سارے آج عمران خان کے جلسے کے لیے جوک در جوک تشریف لائے۔ یہ جوک در جوک تشریف لائے ہیں اور ہر طرف عمران خان کے نعرے ترانے اور بینر نظر آ رہے ہیں۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان ڈے تھا۔ اور اس حوالے سے میں مال روڈ پہ ایک بینر نوٹ کیا ہے چند دنوں سے، پوری مال روڈ پہ جہاں جہاں عمران خان کا بینر لگا ہوا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب حکومت نے یا کسی ادارے نے کوئی شرارت کی ہے، لیکن بعض لوگ بہرحال اس کو ایک خاص نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں عمران کا بینر لگا ہوا تھا اس کے بالکل ساتھ ہی ایک اور لاہور کی ضلعی حکومت کی طرف سے بینر لگایا گیا تھا۔ صرف مچھر کی تصویر تھی اور ساتھ لکھا ہوا تھا آؤ مل کر ڈینگی مکائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ڈینگی کی بات کر رہی ہے، اس میں کون سی بات؟ لیکن ہر بینر عمران خان کے بینر کے ساتھ جوڑ کے لگایا گیا اس لیے کہ عمران خان کا بینر بڑا نظر آتا ہے، پرومیننٹ ہے۔ عمران خان کی فوٹو جہاں پہ لگی ہو لوگ دیکھتے ہیں۔ بالکل اس کے ساتھ انہوں نے ڈینگی والا بھی لگا دیا کہ چلو فائدہ اٹھائیں، اس کی بھی مشہوری کر دیں۔ یہ بات کوئی شرارت نہیں تھی، ہو بھی سکتی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان نے پھر بڑا ٹھیک ٹھاک بڑا جلسہ کیا، بڑا ٹائملی، بہت ثابت کیا۔ ہاں جی، اس نے ثابت کیا ہے کہ بھائی جی میری ایک بڑی ٹھیک ٹھاک سہ بن چکی ہے، میں ایک بڑا تگڑا آپ کا اپوزیشن کا بندہ ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں مجھے معمولی نہ لیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کے اس جلسے سے جو پی ٹی آئی کے امیج کو ایک جرک لگا تھا کہ جی مختلف مقصد رکھنے والے لوگ جوک در جوک پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں، اس سے پی ٹی آئی کے بہرحال امیج کو ایک جرک لگا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ جرک جو ہے وہ خاصی حد تک اس آج کے جلسے سے فضل آؤٹ ہوگا۔ یار وہ جرک جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ تمام سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں تو وہ تو سب میں لوگ گئے ہیں۔ بالکل ایسے وہ جرک ویسے بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ جب آپ نون لیگ کو دیکھتے ہیں، نون لیگ میں نہیں لوگ گئے، پیپلز پارٹی کے بے شمار لوگ، کاف لیگ کے بے شمار لوگ اس میں گھس گئے، پیپلز پارٹی میں کئی نون لیگ کے لوگ چلے گئے، کاف لیگ کے جو لوگ چلے گئے۔ مجھے یاد ہے ہمارا ایک سیگمنٹ تھا بدلتے ہیں اپنے بیاں کیسے کیسے، ہاں یار وہ تم نے چھوڑی تھی، وہ تو بھیا یہ سیکشن چھوڑا نہیں ہے۔ اس میں تازہ اضافہ ہمارے کراچی سے دوست نبیل گبول صاحب کا، لیاری والے، جنہوں نے ابھی ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کی ہے پیپلز پارٹی چھوڑ کے۔ دیا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ ایم کیو ایم کے بارے میں ایک ٹاک شو میں کیا فرما رہے تھے وہ ذرا سن لو۔ دکھائیں جی۔ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں لیاری کا ایم این اے ہوں، مجھے بڑا فخر ہے کہ میں لیاری سے 6 دفعہ الیکٹ ہو کر آیا ہوں، اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ لیاری وہ علاقہ ہے جو ایم کیو ایم کو کبھی گھسنے ہی نہیں دیتی ہے، چاہے وہ یہ جتنے کہیں کہ ہم نے پانی پہنچایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں ہم نے بہت کام کیا ہے تو 2008 کے الیکشن میں ان کے ووٹر، ان کے جو قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو صرف 2500 ووٹ کیوں ملے؟ مجھے بڑا دکھ ہوا جب آج ان کے سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ نبیل گبول جو ہے وہ ڈکیت ہے۔ اگر نوکریاں دینا پولیس میں لیاری والوں کو ڈکیتی ہے، جرم ہے، تو ایسی ڈکیتیاں میں روز کروں گا۔ یعنی کچھ عرصے پہلے تک ایم کیو ایم نبیل گبول صاحب کے بارے میں کہتی تھی کہ یہ ڈکیت ہے، اور اب ان کے ساتھی ہیں۔ اور نبیل گبول صاحب ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ سن لیا، اب کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لو۔ سنائیں یارا، بدلتا ہے اپنے بیاں کیسے کیسے۔ الطاف بھائی، آپ بھی مجھے اپنے ساتھ اپنے قافلے میں لے چلو، کیونکہ آپ مظلوموں کی باتیں کرتے ہو، آپ کی جماعت مظلوم ہے تو میں بھی مظلوموں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے قافلے میں اپنے ساتھ لے چلو۔ میں شکر گزار ہوں قائد تحریک الطاف بھائی کا کہ انہوں نے مجھے ویلکم کیا، جس طریقے سے ہمارے ساتھیوں نے ہمیں، آپ لوگوں نے جو مجھے عزت دی ہے، تو آج جو میرے اس فیصلے کی مخالفت کرتے تھے آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبیل گبول تم نے صحیح فیصلہ کیا، جہاں عزت ہے وہاں جاؤ، اور وہ عزت سے مجھے ایم کیو ایم نے دی ہے۔ اب بالکل ٹھیک ہے نبیل گبول صاحب، جو پہلے انہوں نے ڈکیت کہا تھا وہ بھی عزت ملی تھی، اب اس پارٹی میں آ گئے ہیں اور ویلکم کا یہ بھی عزت مل گئی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا
مسلم لیگ نواز میں ایک تازہ اضافہ ہے محترمہ ماروی میمن صاحبہ کا. اب تو بتایا نہیں رہا ویسے کافی دیر ہو گئی ہے ان کو آئے اور میرا خیال ہر دوسری تیسری پریس کانفرنس میں وہ جو مرکزی قائدین ہیں ان کے عقب میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور مسلم لیگ کی پالیسیوں کو بہت جوش و خروش کے ساتھ ڈیفینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے وہ ٹاک شو ایک تھا, اس میں وہ باقاعدہ اپنے ساتھ جو شہباز شریف صاحب کی سستی روٹی اسکیم تھی اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہی تھی اور کس انداز میں کہہ رہی تھی, پکا کے ساتھ لے آئی. بالکل یاد ہے نا, وہ ذرا ایک جھلکی ہے, وہ ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر یہ بسم اللہ, ویسے بھی بھوک لگی ہوئی ہے. جی باجی ماروی. لیگ ڈیفینیٹلی کیونکہ کچھ کر نہیں پا رہی تو کافی فرسٹریٹڈ ہے کہ ان سے کچھ ہو نہیں رہا, تو بس یہ میڈیا میں جو ہے میڈیا کے ذریعے ایک ٹرائل کرنے کی کوشش میں. یہ گرامج میں گھپلے کرتے ہیں. ایشو گرامج کا, یہ دیکھیں یہ 2 روپے والی ہے اور یہ 4 روپے والی ہے, ٹھیک ہے. فرق ابھی سائز میں آ رہا ہے. جو ایکچوئل جو کامن مین کو جو ملتی ہے نا, جو ایکچوئل عوام کو ملتی ہے, وہ سائز میں یہ فرق ہے. یہ اس کی سائز دیکھیں, اس کی سائز ہے, فرق صاف ظاہر ہے. ایک خاتونی روٹی کے سائز کو سمجھ سکتی ہے ورنہ عام سیاستدان تو نہیں سمجھ سکتا. اور اب محترمہ نون کے بارے میں کیا کہتی ہیں وہ بھی ذرا سن لو. سنائیے جی. میں اس نئی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کے حصہ انشاءاللہ تعالی بن گئی. مجھے بہت فخر ہے اس بات. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو قائد اعظم کی مسلم لیگ کا ورثہ اسی نے سنبھالا ہوا ہے. میں نے پاکستان مسلم لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کو جس پائے کے جس تندور کے لیڈر میں نے پایا ہے وہ میرا خیال ہے انہی کا خاصہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی روٹی جو بڑی ہوئی ہے یہ ان کی محنتوں سے ہوئی. اچھا جی, ایک تیسرا کلپ ہے محترمہ ڈاکٹر شیریں مظاہری صاحبہ جو عمران خان صاحب کو جو چھوڑ گئی تھی. پہلے عمران کے ساتھ تھی, پھر عمران کو چھوڑ گئیں اور اب پھر عمران خان کو جوائن کیا. جب انہوں نے عمران خان کو چھوڑا تھا تو وہ تحریک انصاف کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں اور کن اصولوں کی بنیاد پہ وہ عمران خان کو چھوڑ کے گئی تھی, وہ ذرا سنو. جی. پارٹی کا نظریہ جو ہے وہ میرے نقطہ نظر سے کمزور ہو گیا. پارٹی کا ایک قسم کا ٹیک اوور کہہ لیں یا ڈومینیشن کہہ لیں. ڈاکٹر الوی صاحب ابھی ایک اور پروگرام میں بھی میرے ساتھ کامنٹ کرا تھا, انہوں نے وہ پی ایس سی کا حوالہ دے رہے تھے. میں نے ان کو اس وقت بھی ریمائنڈ کیا اور ابھی آپ ان سے پوچھ لیں کہ جو عہدے ہیں پارٹی کے اور جو خاص کریٹ کیے گئے نئے لوگوں کے لیے, وائس چیئرمین کا یہ اوریجنلی ہماری کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھے. پھر سینئر وائس پریزیڈنٹ کے جو نمبر اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں تھا اس سے بڑھ گئے. آپ شیری صاحبہ یہ جو عہدے تھے یہ جناب کو ختم تو نہیں ہو گئے, یہ تو اور زیادہ بلکہ بڑھ گئے ہوئے ہیں اور ان پہ الیکشن بھی ہوئے ہیں اور اب آپ اور وہی لوگ منتخب ہوئے ہیں جس پہ ڈاکٹر صاحب اعتراض کر رہی ہیں. ہاں چپ کر گئی ہوں گی نا اب کہ چلو چپ کر گئے. خیر ہوتا ہے اس طرح کا یار, کوئی بات نہیں, یہ سیاست ہے, اس میں سب کچھ چلتا ہے, یہاں سب کچھ چلتا ہے, اسی لیے ملک نہیں چل رہا. اللہ پاک رحمت کرے. واقعی جیسے گڈی نہیں پھنس کے چلتی وہ والا حال کر دیا ہوا سیاستدانوں نے اپنی حرکتوں سے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین وزارت ختم ہونے کے بعد آج پہلی بار ہمارے ساتھ ہے سابق وزیر داخلہ جناب رحمان ملک. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. یہ کون ہے آدمی جی؟ کون؟ یہ جو کیمرے کے پیچھے چھپ رہا ہے. کیمرے کے پیچھے ملک صاحب کیمرہ مین ہی ہوگا اور گنڈیریوں والا ہوگا. نہیں تو یہ کیمرے کے پیچھے کیوں چھپ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے کیمرے کے پیچھے سے ہی آپریٹ کرنا ہے. اچھا چلے جی, اوکے. وزارت کے بغیر ملک صاحب ڈر لگ رہا ہے سخت. اچھا ملک صاحب آپ ایزی ہو کے بیٹھے, آپ کہتے ہیں تو دروازہ بند کروا دیتے. فوراً. اچھا جی کنڈی لگا دیں. 2 میں دیکھو اگر سراغ ہے تو آگے اٹ بھی رکھو. ملک صاحب آپ تو بہت ہی ڈر گئے ہیں. سخت. اچھا ملک صاحب آپ نے یہ بیان کیسے دے دیا ہے کہ آپ اگلے وزیر داخلہ کے لیے ایک پیسفل پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں میں اللہ کے فضل سے آج بھی اپنے الفاظ پہ قائم ہوں. I stand on my word. آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو پورے ملک کے اندر ہر طرف پیس ہی پیس نظر آئے گا. ہر بندہ دانت پیس رہا ہے. مجھے کئی دفعہ میسج ملا ہے کہ اس حکومت نے ہمیں پیس کے رکھ دیا. بعض نے تو مجھے خود مینٹل پیس قرار دیا.
بعد نے مجھے شو پیس کہا ہے. جی جی مجھے خود پیس سے بہت دلچسپی رہی, کبھی سوٹ پیس, کبھی شرٹ پیس اور کبھی ٹائی پیس. کیونکہ جو کلر میں ٹائیوں میں پسند کرتا ہوں وہ عام دکانوں پہ ملتی نہیں ہے, اس لیے مجھے کپڑے کا پیس لے کے ٹائی خود بنوانی پڑتی ہے. مجھے تو پیس اتنا پسند ہے کہ کھانے تک میں ہمیشہ لیگ پیس منگواتا ہوں. اور کتنا پیسفل بناؤں میں اس ملک کو. اچھا, آپ کو لگتا ہے ملک صاحب کہ پورے ملک میں امن ہے؟ ٹوٹل جہاں میں گیا ہوں وہاں پہ امن ہو گیا. دھماکہ میرے جانے سے پہلے ہوا ہے. میرے 5 سالہ دور میں آپ مجھے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا بتا دیں کہ میں پہنچ گیا ہوں تو اس کے بعد دھماکہ ہوا ہے. اللہ کے فضل سے میں جب بھی پہنچا ہوں اس کے بعد امن ہو گیا ہے. اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی وہاں پہ بم چلانے کی. اس کے بعد جو بھی کیا وہ میں نے کیا. پھر دہشت گردوں کو تو ہمت ہی نہیں ہوئی. آپ لوگوں کو دھماکے تو نظر آتے رہے ہیں لیکن میرے وہ بیان نظر نہیں آئے جس میں ہر بار میں نے دہشت گردوں کی کمر توڑ کے رکھ دی. آپ میڈیا والوں کو تو تنقید کرنے کی بجائے مجھے امن کی فاختہ قرار دینا چاہیے. فاختہ کا میل امن کا فاختو قرار دینا چاہیے. اچھا ملک صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے فورن. میرا مطلب ہے کہ فارن کنٹریز میں میرا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے. جی جی. اگر آپ کا نام ECL میں ڈال دیا گیا پھر ECL you mean exit control list. جی جی. امپاسبل, کیونکہ یہ لسٹ فل ہو چکی ہے. میں نے اپنے دور اقتدار کے آخری دن یہی کام کیا تھا. اچھا. FIA والوں سے کہہ کہ میں نے یہ لسٹ فل کروا دی ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ بیٹے آخری لائن تک نام لکھ چھوڑو, کسی کا بھی لکھ لو, اپنا لکھ لو, بس اسے فل کر دو. چونکہ میں جانتا تھا کہ اس لسٹ پہ چڑھنے کی اگلی باری ہماری. اب اس لسٹ پہ تو کوئی نام نہیں چڑھ سکتا. ہاں کو البتہ منہ زبانی یاد رکھ لے تو یہ علیحدہ بات, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. ہم ایسی چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ پھر ہل رہا ہے. یہ ہے کون ویسے؟ کیمرہ مین ہے ملک صاحب. تو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے فوٹو کھینچے. ملک صاحب, کیمرہ آپریٹ کرنے کے لیے تھوڑی مومنٹ تو ہوتی ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, مگر یہ کیمرہ آپریٹ کر رہا ہے یا کیمرے کی جامت کر رہا ہے؟ کبھی سجے ہاتھ جاتا ہے, کبھی کھبے ہاتھ آتا ہے. ایکسکیوز می. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہلو, کون بھائی؟ تو جانے دو, دفع کرو, کوئی دوسرا پکڑ لیں گے, کوئی بات نہیں. نہیں رہنے دو, جانے دو, خدا حافظ. کون تھا ملک صاحب؟ وہ باہر کھڑا کر کے آیا تھا چنچی والے کو کہ میں انٹرویو دے لوں تو چلتے ہیں واپس. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کھڑا ہو رہا, وہ جا رہا ہے. میں نے کہا جانے دو. اچھا, آپ کے سیکٹری کا فون تھا؟ نہیں جی, سیکٹری اب کہاں. وہ سامنے جو چھولے والی ریڑی لگاتا ہے اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ چنچی والے کو جانے نہ دینا. اگر کوئی مسئلہ بنائے تو مجھے فون کر لینا, میرا نمبر نوٹ کر لینا. نہیں تو واقعی چنچی پہ آئے, گاڑیاں واڑیاں نہیں رہیں؟ بے شمار, مگر سیکورٹی ریزن وہ ہوتا ہے نا جی, آپ سمجھتی ہیں سارا وہ. چونکہ اب لوگوں کی آنکھ سے بچ کے سفر کرنا پڑتا ہے. تو چنچی میں کسی نے نہیں پہچانا؟ نہیں, ہیلمٹ میرے پاس ہے, وہ ریڈی والے کے پاس رکھ کے آیا ہوں. ہیلمٹ پہن کے چنچی میں بیٹھ گیا. وہ لڑکوں نے پوچھا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے نے کہ خیر ہے بھائی جی ہیلمٹ کیوں پہنا؟ میں نے کہا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے چنچی کے الٹنے کا, اس لیے میں ہیلمٹ کے بغیر نہیں بیٹھتا. انہیں بالکل شک بھی نہیں پڑا؟ نہیں جی بالکل نہیں. 5 سال میں نے وزارت داخلہ سنبھالی ہے. اللہ کے فضل سے میں لوگوں کو آرے لگانا تو جانتا ہوں. میں نے ان سے ہمیں باتوں میں لگانے کے لیے پوچھ لیا کہ یار رحمان ملک جو وزیر تھا وہ کیسا آدمی تھا. بس سب نے اپنے اپنے موبائل نکال لیے اور لطیفے سنانے شروع ہو گئے. ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں وہ سناؤ, وہ سناؤ, وہ سناؤ. ویسے جنید سلیم صاحب جہاں پہ موبائل نے انسان کو سہولتیں بھی دی ہیں, وہاں پہ موبائل نے 3 انسانوں کو بےعزت بھی بہت کیا. 3 انسانوں کو کیا مطلب؟ آپ فلپائن سے آئے ہیں, آپ کو نہیں پتا کون سے 3؟ کون سے؟ ایک وینا ملک, ایک فلم سٹار میرا اور ایک وینا ملک. آپ وینا ملک 2 بار کہہ گئے. جب ایک ملک چھٹی پہ ہوگا تو پھر ڈبل شفٹ کوئی ملک ہی لگائے گا. رحمان ملک کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں تو جنگ لڑ رہا ہوں بہادری اور دلیری کے ساتھ.
ملک صاحب یہ ہمارا لائٹ کٹر گرا ہے. استعفے کے بعد نہیں کچھ گرنا چاہیے. ناظرین یہاں میں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. مولانا فضل الرحمان اور چودھری شجاعت کے درمیان خیبر پختونخوا میں انتخابی اتحاد کے لیے ٹیلی فونک رابطہ. واہ بہت اچھا. جے یو آئی کی تو خیبر پختونخوا میں سمجھ آتی ہے, ایک ہیوی ووٹ بینک ہے. کاف لیگ کے پاس خیبر پختونخوا میں کیا ہے؟ یہ بات مجھے فضل الرحمان صاحب نے بھی پوچھی تھی کہ ہمارے تو بہت بڑا ووٹ بینک ہے خیبر پختونخوا, آپ کا کیا ہے؟ میں کہا ساڑیاں دعاواں ہی نے, الیکشنوں میں دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا جی, بہت زیادہ. ایک بندے کو ووٹ ہوئے دوجے کو دعاواں ہون تے جت جاندے. کاف لیگ نے میرا خیال صرف دعاؤں کے سر پہ الیکشن لڑنا ہے. انہیں ہے جو نہیں اور کچھ تو ہن لڑیے ہی نہ, فضول ہی بحث کرنا شروع ہو گئے جی تہاڈے پلے ہے کی ہے. میں کہا یار مربت بھی کوئی چیز ہوندی ہے, ضروری تو نہیں ہوندا کہ ووٹ ہی ہوئے بندے کو. ساڈا ایک نام ہے کاف لیگ دا, ایک نام ہے, بچہ بچہ سمجھتا ہے کاف لیگ ایک جماعت. نام سے تو نہیں نا کام چلتا یار عائد کی نام نال کام چلاؤ, اگلی باری کچھ اور کر لیں گے. جتنا نام ہے کاف لیگ کا, ایک ادھا الیکشن تو بغیر ووٹوں کے بھی نکال لیں گے. جس طرح مرسیڈیز نہیں بغیر انجن کے بھی 2-3 میل نکال لیں. کاف لیگ سیاست کی مرسیڈیز ہے. ہاں جی, تسی بڑا زور دیا. گزشتہ سال 64 لاکھ پاکستانیوں نے منشیات استعمال کی, زیادہ تر لوگ بھنگ پیتے رہے, اقوام متحدہ کی رپورٹ. 64 لاکھ جی, یہ غلط تحقیق ہے. کیوں؟ 64 کو بچے ہوں گے, باقی سارے بھنگ پیتے ہیں. نہیں عزیز صاحب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اللہ لوکے تمہیں نہیں پتا بھنگ کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے. بھنگ جو بندہ پی لے نا, وہ جو کام کر رہا ہو وہ کرتا جاتا ہے. بھنگ پی کے ایک بندہ ایسے ہی کرتا جا رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے نہیں اس نے بھنگ پی ہوئی ہے اس لیے یہ کرتا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ پھر تو ساری عوام نے بھنگ پی ہوئی ہے. تم دیکھو نا جو کرپشن کر رہا ہے کرتا جا رہا ہے, ٹریفک سگنل توڑ رہا ہے وہ توڑ رہا ہے. یہ تم چنچی رکشے والا دیکھ لو, بریک ہی نہیں لگاتا. آگے سے وہ پتلا سا موٹر سائیکل ہوتا ہے, پیچھے سے اتنا چوڑا چنچی, صرف موٹر سائیکل گزرنے کی جگہ ہونا وہ گزار دیتا ہے. تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ چنچی پیچھے سے بہت چوڑا ہے. ہاں تم دیکھ لو, کوئی بھی کوئی کام کر رہا ہے وہ کرتا ہی جا رہا ہے. ایک بندہ بجلی چوری کر رہا ہے, ایک بندہ اپنا محکمہ لوٹ رہا ہے. ایون یہ سیاستدان جو ہے یہ بھی نشئی ہے. یہ دیکھو نا تم کس قسم کا ان کو حکمرانی کا نشہ ہے. یہ دیکھو حکومت ٹوٹی ہے تو ان کے جسم ٹوٹنے شروع ہو گئے. جاتے جاتے بعض خواتین ارکان اسمبلی نے اپنے میک اپ کا خرچہ بھی میڈیکل کے بلوں میں وصول کر لیا. Then what? میک اپ کا خرچہ اور کیا گاڑیوں کی مرمت میں ڈال دیں. میک اپ از آل اباؤٹ اسکن میڈیکیشن. ڈونٹ یو نو ناجیہ, میک اپ تو ضروری ہوتا ہے نا, اور اس کا خرچہ دیتے بھی نہیں ہیں ویسے ہی, نہ خامد نہ گورنمنٹ, پھر اسی طرح کے بہانے لگانے پڑتے ہیں نا. میں تو تمہارے بھائی جان کو بھی بچوں کے یونیفارم کا کہہ کہ تم میک اپ لے آتی ہو, مجھے دوسرے دن کہتے ہیں یہ تو بچوں کے یونیفارم پرانی ہیں. میں نے کہا نئے لے کے دیے, تیرے تے گئے نے ڈنگر جے مٹی چکھیڑ کے پرانے کر رہے. میک اپ کے بغیر تو زندگی نہیں نا ٹھیک طرح سے گزرتی. عورت دا میک اپ اور پٹھان دی نسوار مکھی ہوئے تو دوویں پاگل ہو جاتے. اچھی بلی سیریس خبر پر لافٹر لے رہے ہو یار. ہاتھ دو گی, یا لافٹر کیوں نہ لوں, اس کو ایجی لو. یہ اچھا ہوا انہوں نے یہ کیا, تو کیوں؟ بہت ضروری, میڈیکل سے زیادہ ضروری ہے خواتین کا میک اپ. اچھا, یہ جو اسمبلی 5 سال نکال دی ہے, اس میں اس کا بڑا ہاتھ ہے. اچھا, یہ تو میڈیکل کی آڑ میں میک اپ کا بل وصول ہو رہا تھا نا. شکر کرو وہ نہیں پکڑا گیا. ٹی اے کی آڑ میں پمپیوں کا بل. خواتین نے کہہ دینا تھا یہ جتنا پہن کے ہم ٹریول کرتی ہیں ٹی اے ہی بنتا ہے ان کا. ملکہ برطانیہ معمولی انفیکشن میں مبتلا, ڈاکٹرز نے چند روز آرام کا مشورہ دے دیا. بہت طبیعت خراب ہوئی ہے, آئے پیٹ خراب ہو گیا.
सुहा वाली शक्करकंदी खा बैठी हूँ ऊपर खटाल छोड़ के। ऐसा उसने जाके मैदे में गड़बड़ किया। फिलिपू ने अभी 2 दफा मुझे इसबगोल खिलाया। अच्छा। मुझे कहते अल्दबो इसबगोल ते कुछ ना फरोल। वीकनेस हो गई है। हाय, दूसरा वीकेंड जा रहा है, मैंने डांस भी नहीं किया। कल ही बेचारा फिलिपू उठ के पुड़क छुड़क के बैठ गया। सवेरे भी मेरे नाल लड़न दिया सी, कहंदा ठीक हो फटा ढांडी पका कचनार दा मौसम खत्म होने वाला है। कचनार की मां बड़े शौक नाल खांदा। अच्छा। महल दे पिछे लगी है ना कचनार। विलियम नु कहंदा चार दरख्त दे कचनार ला। मैं क्या तू फिक्र ना कर, कचनार उतरवा ले, मैं पका दूंगी तुम्हें। अब पेट खराब हो गया, क्या करूं, उम्र ही बहुत हो गई है, अब कुछ खाया पिया ही नहीं जाता, वरना जवानी च जो मर्जी खाईदा सी। महल्ले च जिदे मर्जी दरख्त ते चढ़ के बेर लाला खाने, लचूड़े लाने, अंबियां लानियां, कोई जो मोड़दा ही नहीं सी हुंदा। सारे महल्ले नूं पता हुंदा सी बादशाह दे बाल। मैनूं चंगी तरह याद है जुम्मा बाजार जाना मां दे नाल। उत्थे दही भल्ले खाने, गोल गप्पे खाने, चाटां खानियां, इतना मजा आंदा हुंदा सी। हाय हाय, मौजां लगियां हुंदियां सन, हुण मौजां ही नहीं लगदियां। एक दिन मैनूं मौजां मिलियां ने, मैं कहनी लगदी ही नहीं किधर हो। आए हुण ते काय निकलदी है ते दूजी इहदे पिछे एवें ही निकलदी। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सर क्या बात है, काफी दिन हो गए अदब पारे नहीं हुए। मैं तो तैयार हूँ, मेरा ख्याल ये मैदान छोड़ गया। मैदान में पानी खड़ा हो गया। तुम शुरू करो, मैंने कौन सा लकड़ सुटा के शेर बनाने, उधर ही पड़ेंगे, अल्लाह के फजल से शुरू करो तुम। जी सर, आज हम किसे सुन रहे हैं? बगैर कोई वक्त जाया किए राइट अवे अहमद फराज। वाह। वो दुश्मने जहां जहां से प्यारा भी कभी था, वो दुश्मने जहां जहां से प्यारा भी कभी था, अब किससे कहें कोई हमारा भी कभी था। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। उतरा है रगो पे में तो दिल कट सा गया है, ये जहर जुदाई के गवारा भी कभी था। हाय हाय हाय, माजी याद कर करके बंदा रोता है, वैसे तो नहीं रोना जाहिर है। हर दोस्त जहां अब्र गुरेजा की तरह है, हर दोस्त जहां अब्र गुरेजा की तरह है, ये शहर यही शहर हमारा भी कभी था। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। तितली के ताक़ुब में कोई फूल सा बच्चा, तितली के ताक़ुब में कोई फूल सा बच्चा, ऐसा ही कोई ख्वाब हमारा भी कभी था। हाय हाय हाय। अब अगले जमाने के मिले लोग तो पूछें, अब अगले जमाने के मिले लोग तो पूछें, जो हाल हमारा है तुम्हारा भी कभी था। हर बज़्म में हमने उसे अफसुर्दा ही देखा, कहते हैं फराज अंजुमन आरा भी कभी था। आहा, शादीशुदा है जो वो कवारा भी कभी था, ये फुसफुसा सा शख्स करारा भी कभी था। बेगम को देखकर मुझे आता है याद वो, एक ऐसे डील डॉल का झारा भी कभी था। इतनी जरूरत मैरिज के बाद की तो चलो ये रूटीन है, वरना किसी ने कब मुझे मारा भी कभी था। अजीज साहब, लाइव एतराफ। क्या किया जाए, शेर दिल से निकलते हैं। ये कोई कमेटी डालने से नहीं निकलते, दिल से निकलते। तंबू सा और कनात सा लगता है बाद में, फैशन में इन वही जो गरारा भी कभी था। 200 रुपए किलो हुआ अमलोक दोस्तों, जब 10 रुपए किलो था तो वारा भी कभी था। फरमाया सारा शिफ्ट किया आपने बैंक में, गल्ला वगरना मुल्क का पारा भी कभी था। रेंटल प्लांट से तो बहुत प्यार था उन्हें, बिजली का नाम उनको गवारा भी कभी था। अब पीआईए की हालत जार पेश कर रहा हूँ।
तांगे के साथ बांध के खींचो तो चल पड़े, उड़ता वही फजा में तैयारा भी कभी था, खा खा के मुफ्त दावतें अब मौत का है खो, ये पेट एक छोटा गुब्बारा भी कभी था, बस 500 उधार लिया उसने फिर न पूछ, वाकिफ वो एक शख्स हमारा भी कभी था। अच्छा जी, अगले चंद शेर हमारे बड़े खूबसूरत शायर है, हर शेर ही उनका बड़ा लाजवाब है। अफजाल नवीद साहब आजकल कनाडा में मुकीम है। अच्छा, बहुत खूबसूरत शायर है। नहीं तो कनाडा क्यों चले गए? को गजल गलत निकल आई थी। अच्छा, तुम चंद शेर सुन लो फिर अपना फैसला देना ईमानदारी से। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। किसी सहर का किसी शाम का नहीं रहता, किसी सहर का किसी शाम का नहीं रहता, जो तेरा हो वो किसी काम का नहीं रहता। हाय 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 हाय, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तिलिस्म इस्म के आगोश दिल में खुलता है, तिलिस्म इस्म के आगोश दिल में खुलता है, सरे ज़बां तो किसी नाम का नहीं रहता। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। अगला शेर जरा तवज्जो से सुनना प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, पहले मैंने कौन सा कानों में रुई दी हुई? नहीं, मजीद तवज्जो के साथ। इरशाद। ठहर गया है मेरे दिल पे सांस लेने को, ठहर गया है मेरे दिल पे सांस लेने को, वगरना माह किसी बाम का नहीं रहता। हाय 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 हाय, शबे फराग तुझे एक बार फिर कह दूं, यहाँ पे कोई मेरे नाम का नहीं रहता। मैं सुबह शाम उसी के ख्याल में हूं नवीद, मुझे ख्याल किसी काम का नहीं रहता। बस एक बार करा ले ब्याह तो बंदा, वो दोस्तों के किसी काम का नहीं रहता। इसे एक ही काम है बस। ये तो मैंने अफजाल नवीद को यार ट्रिब्यूट पेश किया है, घोड़े नु तेज कीता ते घोड़ा तेज हो गया। अब चूंकि काबीना टूट चुकी है, इस्लामाबाद में जो सरकारी घर हैं उनका नक्शा खींच रहा हूँ। उठा के ले गया सरकारी घर से पंखे तक, वजीर उस जगह कल शाम का नहीं रहता। सभी हैं चौधरी, राजे, टवाने और चट्ठे, असेंबलियों में कोई नाम का नहीं रहता। ब्यूटीफुल। जो जायका मुझे देता है जून में मीठा, अगस्त में वो कभी आम का नहीं रहता। करप्शनों में यही एक खूबी है पाजी, करप्शनों में यही एक खूबी है पाजी, कि मामला कभी अंजाम का नहीं रहता। वेरी वेल सेड, बहुत खूबसूरत। आखिर पे फिर मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ जी जी बेगमात को। पकड़ के बेलना वो इस तरह से पनती है, पकड़ के बेलना वो इस तरह से पनती है, मेरा ये गोडा किसी बाम का नहीं रहता। में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी अजीज साहब, इस हफ्ते की पहली मेल पढ़ने लगी हूँ। जी पढ़िए जी। कर्नल रिटायर्ड निसार अहमद इस्लामाबाद से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम जनाब निसार साहब। जी अजीज साहब, मेरे आपसे कुछ सवालात हैं, ठीक जवाब दिया तो एक राज की बात आपको बताऊंगा। जी बिस्मिल्लाह जनाब। अजीज साहब, क्या आपने कभी दरवाजे वाला टीवी सेट देखा है? अच्छा। कभी ऑडियो कैसेट को पेंसिल से रिवाइंड या फॉरवर्ड किया है? कभी मीठा पान 1 रुपए में खाया है? बिल्कुल। कभी ईद पे प्लास्टिक वाली घड़ी पहनी है जिस पे गाड़ी का स्टिकर लगा होता है? कभी ऐसी शादी में गए हैं जिसमें बाराती और दूल्हा दुल्हन एक ही बस में सवार हो? अगर इनमें से कोई भी जवाब है आपके पास तो ये मान ले अजीजी साहब कि आप बुढ़े हो चुके हैं। इसके लिए सारी बातें कल की हैं। ऐसे मैं माफी चाहता हूँ, तुम भी हमें कर्नल साहब के साथ मिल गए और कर्नल साहब की भी रिटायर हो गई, याददाश्त कमजोर हो गई है। हजूर निसार साहब, ये जो सारी चीजें हैं ये आज भी हो रही हैं। जनाबे अली, आप अब माशाल्लाह कहीं तरक्की करके आगे निकल गए हैं। आपके ये उस दौर की बातें हैं जब आपकी नली वग रही होती थी और आप छोटे से गली में दौड़ रहे होते थे। ये आज भी सारा कुछ होता है जनाब। प्लास्टिक की कड़ी भी बच्चे पहनते हैं, बस के ऊपर लाड़ा समेत जंज के आता है, आज भी आता है। मैंने कुछ दिन पहले देखा है,
वैसे ये तो कल की बात है, आपने मुझे बताई है। आप जो चाह रहे हैं ना वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अनारकली को इतनी सी 2 कुत्ते पहनी हुई गली में दौड़ते हुए देखा। शेरशाह सूरी को मैंने जीटी रोड पे ठेकेदार को झाड़े डालते देखा। क्यों नहीं मुकाता सड़क पे? क्यों नहीं मुकाता सड़क की जाने तू? टीपू सुल्तान मेरे सामने हमारे महल्ले के माम से टेंड कराया करते। क्या कह रहे हैं? वो खुश हो गए, वो खुश हो गए। आप दरवाजे वाले टीवी की बात करते हैं, मैंने तप्पड़ वाला टीवी भी देखा हुआ है, जिसके आगे से तप्पड़ हटाते थे तो टीवी में से आवाज आती थी। हद हो गई है। ये कर्नल साहब को लड़के यंग मैन है, जानबूझ के मुझे छेड़ रहे हैं। तो मैं नहीं पता ये छोटे छोटे लड़के कर्नल रिटायर हो जाते। मैंने 2 मुंह वाला घोड़ा भी देखा हुआ है जी, भावे इधर तुर जाओ, भावे इधर तुर जाओ। अब खुश हैं आप? हद हो गई है। अच्छा जी, रावलपिंडी से मोहम्मद एहसन की मेल है, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। सर जुनैद, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और चंद रोज पहले मेरे साथ तुर्की का एक शहरी ट्रैवल कर रहा था। कश्मीर हाईवे के एक चेक पोस्ट पे एक पुलिस एहलकार ने उससे कागजात चेक करते हुए उसका पेन निकाल लिया और ये कहकर रख लिया कि ये आपकी तरफ से मेरा तोहफा है। वो तुर्की इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ और मुझे इंतहाई शर्मिंदगी हुई कि एक शख्स ने पूरी कौम का सर झुका दिया। मेरा ख्याल है हमारे अंदर हर वक्त ये एहसास जिंदा रहना चाहिए कि हमारी एक मामूली सी छोटी सी गलती या हरकत जो है वो पूरी कौम के लिए बायसे शर्मिंदगी बन सकती है। और मेरा ख्याल है कि इस पुलिस वाले ने तो पाक तुर्क दोस्ती की अलामत के तौर पर कलम लिया होगा ना। यार क्या मैं इस सिपाही को कहूं, मेरे अटोल सिपाहिया ओदा पेन वापस कर, सानू खाइया। अच्छा जी, मोहम्मद फयाज अली कराची से लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फयाज साहब। जुनैद साहब, ये अजीजी साहब आपको तोतों वाला बाबा क्यों पेंट करते रहते हैं? ये मुझसे पूछ ले, आपने जुनैद साहब ने जरूर पूछना, मेरे साथ आपकी मंगनी हुई है। और अगर आप सच में मतलब कि अगर सच में आप शौक रखते हैं तो आप खुलकर क्यों नहीं बताते? मैंने छुपाया कब? सर मैं आपको 3-4 दफा तफसील बता चुका हूँ कि मैं मौसूफ को 2-3 दफा मिलने के लिए कर गया हूँ। तो बाजी ने कहा जी वो कुकड़ों वाले खोडे में से निकाल ले अपना एंकर मैन। एक करी बच्चों ने कहा कि वो पापा वो तोतियों वाले कमरे में। एक दफा बतखों के साथ स्विमिंग पूल में तैर रहा था, वापस करो। सीटी में जाके मैंने इनकी रेस खत्म कराई है। तोतियों को तो ये बकायदा पीटी मास्टर है, 3 तरह के तोते ट्रेन करके भेजता है, एक फाल कटने वाला, एक तोप चलाने वाला, एक बातें करने वाला। अच्छा जी, लाहौर से अम्माद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम सलाम अम्माद भाई। सर जुनैद, मैं और मेरी फैमिली इस बात पे बहुत फिक्रमंद हैं कि इस बार वोट किसको दें, प्लीज हमें गाइड करें। चलो इससे पूछ लेंगे, बताएं जी गाइड करें किसको वोट दें। मैं नहीं बताता, इससे ही पूछे अब कि वोट किसको दें। इसको पूछ रहे हैं किसको वोट दें, ये मुझसे पूछ रहा होता है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे पूछ रहा था यार मैंने पुराने कपड़े देने हैं किसको दूं। वोट भी पुराने कपड़ों की तरह ही होता है, तरस खा के बंदा देता है वोट, कब को अकल से वोट देता है। अक्सर लोग वैसे ये सवाल करते हैं और इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि ये हमारा काम नहीं है कि हम बताएं किसी को कि किसको वोट देना है। आप बाजार कोई चीज लेने जाते हो, आप 100 तरह की छान पटक करते हो, आप देखते हो कि कौन सी चीज किस मयार की है, सस्ती है, महंगी है, आप 100 दुकानों पे फिरते हैं यार। तो जब आप अपनी तकदीर का फैसला करना है तो आपको हर तरह की छान पटक करनी चाहिए। सियासी जमातों का मिसाल है ना जी कि आप बच्चे का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो आप 47 बंदों को मशवरा करके उन लोगों के घर की जासूसी करके फिर रिश्ता करते हैं। तो वो तो एक बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल होता है, ये तो पूरे मुल्क के मुस्तकबिल। और मैं नहीं समझता कि सियासी जमातों और कायदीन के हवाले से कौम के सामने कोई बात छुपी हुई है। वो कह रहा है टॉक शो सुनते हैं, वो कह रहा है उससे पूछ ले, वो खुद कह रहा है मैं नहीं समझता। सब कुछ कौम के सामने है, बस सिर्फ एक काम करने का ये है कि वोट देने से पहले, फैसला करने से पहले अपने अंदर से हर तरह का जो तासुब है, खा वो मोहब्बत का है या नफरत का है, जो पहले से मौजूद है, उसको खुरच के एक दफा बाहर निकाल दें। बिल्कुल एक नई ऐनक से, एक नई नजर से देखें, बिल्कुल सही फैसले पे इंशाल्लाह पहुंचे। खर्चा डलवा रहा है उनको, कह रहा नई ऐनक से।
اچھا چلے آپ بتا دیں کس کو ووٹ ڈالیں. میں تو نہیں کھڑا ہو رہا جی, جس کو مرضی دے دیں. اچھا جی, لاہور شالمی سے ظہور صاحب لکھ رہے ہیں, عزیزی صاحب یہ بتائیے کوا کالا ہوتا ہے یا سفید؟ کالا ہوتا ہے جناب, وہ سفید مثال کے طور پہ کہتے ہیں. اچھا ہوتا ہی کالا کوا. مجھ سے جب بحث کر رہا ہوتا ہے پھر سفید ہوتا ہے. اچھا عزیز صاحب یہ بتائیں بھینس کالی ہوتی ہے یا سفید؟ اب بھائی جی کالی بھینس ہوتی ہے اس لیے سفید دودھ دیتی ہے. نہیں 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 عزیز صاحب انہوں نے تصویر بھیجی اور یہ کہتے ہیں کہ بھینس صرف کالی نہیں ہوتی, آپ دیکھیں. ہاں براؤن بھی ہوتی ہے. نہیں سفید بھینس. سفید بھینس کہاں سے آ گئی, وہ بھینس ہے یا لیڈی ڈیان ہے؟ عزیز صاحب رشیا میں سفید بھینسیں ہوتی ہیں, آپ تصویر دیکھیں. دکھائیں یارا, دیکھیں. بہت اچھے. اور یہ تو واقعی بالکل ہی سفید ہے یار. جی عزیز صاحب انہوں نے اسپیشلی رشیا سے لاہور منگوائی ہے. ہائے 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 اللہ جی, آج سمجھ آئیے وہ صحیح کہتے ہیں, کالے رنگ نو گورا کر دی تے گورے نو مجھ ورگا. میرا خیال ہے یا تو یہ بھینس کریم بہت لگاتی ہے یا پھر اس کو کسی نے بہت گرم پانی سے نوایا اوپر سے کالا کتر گئی ہے.